بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ احباب ذی وقار اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ مجھ اللہ کی طرف سے تمہارے ہاں نور ایک اور روشن کتاب آئی ہے۔ علماء کرام نے، مفسرین کرام نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے نور سے مراد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ببرکت مقدس ذات والا صفات کو مراد لیا ہے، اور کتاب سے مراد قرآن مجید کو مراد لیا گیا ہے۔ جس عنوان پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج 1500 سال گزر چکے ہیں، لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، یہی مسئلہ ہمارا حل نہیں ہوا کہ حضور نور ہیں یا بشر ہیں، اور الحمدللہ ہم حضور کو نور بھی مانتے ہیں اور ہم حضور کو بشر بھی مانتے ہیں، افضل البشر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں سوال کیا گیا، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمیں ارشاد فرمائیں، اللہ نے اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی، حضور ہمیں بتائیں اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا، کس کو بنایا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کے سوال کو جب سنا، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیا پتا، میں تو سب سے آخر میں آیا ہوں، یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ میری پیدائش مکہ میں ہوئی ہے، سب انبیاء سے میں بعد میں آیا ہوں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا مجھے کیا پتا اللہ نے کس کو پیدا کیا، کس چیز کو خلق کیا، میں تو آخر میں آیا ہوں، میں تو ہدایات دینے کے لیے آیا ہوں، واعظ و نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں، تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب غلام نے سوال کیا، اور صحابہ کا بھی عقیدہ تھا، نظریہ تھا کہ اللہ نے جس چیز کو سب سے پہلے خلق کیا ہے اس کا علم بھی اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ جب اس نے سوال کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، میرے غلام تو پوچھ رہا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس کو خلق کیا؟ فرمایا جس مصطفیٰ کا تو دیدار کر رہا ہے اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ ایک اور روایت میں حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا، فرمایا اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ حضور نے لفظ نور ارشاد فرمایا، اور صحابہ جانتے تھے، حضور کے مزاج سے واقف تھے، محرم راز تھے۔ ایک محفل میں یہ سوال کیا گیا اللہ نے سب سے پہلے کس کو خلق کیا، جب پھر محفل لگی تو صحابہ نے پھر عرض کیا کہ حضور ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا، ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ نے سب سے پہلے آپ کو خلق کیا، آپ کے نور پاک کو اللہ نے پیدا کیا، اور اب یہ بھی مسئلہ حل کر دیں کہ اللہ نے آپ کو نبوت کب عطا فرمائی، متی وجبت لک النبوہ، اب نبی کب بنے، نبوت کے عہدے پر، منصب پر کب فیض ہوئے؟ پھر وہی سوال، صحابہ جانتے تھے کہ حضور مکہ میں پیدا ہوئے، 40 سال کے بعد جبل ابو قبیس کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضور نے اعلان نبوت فرمایا۔ جب سوال کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا، جانتے تو ہو کہ 40 سال کی عمر میں میں نے جبل ابو قبیس کے پہاڑ پر چڑھ کر اعلان نبوت کیا؟ نہیں، کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا، حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا۔ حضور بھی جانتے تھے یہ میری حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتے ہیں، یہ کچھ اور پوچھ رہے ہیں۔ صحابہ بھی جانتے تھے کہ ظاہراً تو حضور سب سے آخر میں آئے ہیں، حقیقت مصطفیٰ کی کیا ہے وہ اس کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتے تھے، جاننا چاہتے تھے، پوچھنا چاہتے تھے۔ جب سوال کیا گیا متی وجبت لک النبوہ، نبوت کے عہدے پر، منصب پر کب فیض ہوئے، تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، فرمایا ابھی آدم علیہ السلام کی بننے کی تیاری ہو رہی تھی،
اس کا جسد خاکی بن رہا تھا، مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، میں مصطفیٰ اس وقت بھی تخت رسالت پر نبوت کا تاج سجا کر بیٹھا ہوا تھا۔ فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی بننے کی تیاری ہو رہی تھی۔ ایک اور روایت میں حضور نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، فرمایا بھی آدم کے جسم میں روح بھی نہیں پھونکی گئی تھی، میں مصطفیٰ اس وقت بھی نبی تھا۔ صحابہ حقیقت مصطفیٰ سے پردہ اٹھانے چاہتے تھے، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ سب سے پہلے اللہ نے آپ کو پیدا کیا اور نبوت بھی اسی وقت عطا کر دی، جانتے تھے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیں اللہ نے آپ کو کیوں بنایا اور کیسے پیدا کیا، کہاں سے بنایا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات نے مجھے یہ بھی بتایا ہے، اور حدیث قدسی حضور نے ارشاد فرمایا رب نے مجھے فرمایا کن تو کنزن مخفیا، کہ محبوب میں تو ایک مخفی راز تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ فاحببت، مجھے محبت ہوئی، میری چاہت ہوئی، میری محبت نے یہ تقاضا کیا جو میں رب ہوں، مجھے کوئی رب کہنے والا تو ہو، میں جو ساجد ہوں، میں جو مسجود ہوں میرا کوئی ساجد تو ہو، میں جو معبود ہوں میرا کوئی عابد تو ہو، عبادت کرنے والا تو ہو، مجھے کوئی رب کہنے والا تو ہو۔ فرمایا جب میری محبت نے یہ تقاضا کیا، مجھے یہ محبت ہوئی، میری چاہت ہوئی کہ میں اپنی پہچان کے لیے کسی کو پیدا کروں، فرمایا فخلقتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے محبوب میں نے تجھے پیدا کر دیا۔ سب سے پہلے اول خلق مصطفیٰ کی ذات ہے۔ کیسے بنایا؟ فرمایا جب اللہ نے مصطفیٰ کو بنانے کا ارادہ کیا تو رب کے جتنے تجلیات تھے ان سب کو جمع کیا، اور ان تجلیات میں سے جو جلوے اس مالک کو پسند ہے، اس کی ذات کے مطابق، اس کی شان کے مطابق، اس کی ذات کے لائق اسے جو جلوے پسند ہے، اس جلووں کو اکٹھا کیا۔ ان میں سے جو جلوے رب کو پسند ہے، اپنی قدرت کی مٹھ رب نے بھری، جب قدرت کی مٹھ بھری تو خالق نے ارشاد فرمایا کونی محمدہ، میرے جلوے میرے مصطفیٰ کی صورت اختیار کر لو۔ یہ انداز تھا، رب نے اپنے نور سے مصطفیٰ کو بنایا، پھر ساری کائنات مصطفیٰ کے نور سے بنا دی۔ اللہ پاک جل جلالہ و عم نوالہ ہمیں حضور کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا نور ہونا بھی حق ہے، اور حضور کا یہاں بشر بن کے آنا یہ بھی حق ہے۔ حضور کا وہاں جانا بھی حق مانو، حضور کا یہاں آنا بھی حق مانو۔